السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأكملهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، بحمد اللہ ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے فضائل سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی بہ عنا اجمعین فی الدارین. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث کون و مکان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم صلی علی رسولک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. حاضرین گرامی، خدا تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، اس نے اس کے پیاروں کی تعریف کرنے والا سننے سنانے والا بنایا، اس کے محبوبین سے محبت کرنے والا بنایا، جن سے وہ خود محبت کرتا ہے ان سے ہمیں بھی محبت کرنے والا بنایا. ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ اللہ جن سے محبت کرے ہم ان سے عداوت کریں. اللہ نے ایسا نہیں بنایا، اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والا بنایا. کیونکہ صحیح البخاری میں دوسری جلد میں کتاب الرقاق میں باب التواضع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی نے میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت رکھی، دل میں دشمنی رکھی، میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا. اللہ اکبر. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من غضبہ وعقابہ. اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھے. من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ صحیح البخاری کا لفظ ہے اور یہ صحیح البخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے. صحیح البخاری میں حدیث قدسی کہتے ہیں اسے، یعنی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، حضور راوی ہو جاتے ہیں اور مروی عنہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ، جس سے روایت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی نے میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت رکھی
میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، اعلان ہو گیا۔ کس بات کا فیصلہ ہو گیا؟ جنگ کا۔ اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو امید کس بات کی ہے کہ خدا معاف کرے گا، خدا مغفرت فرمائے گا، خدا درگزر فرمائے گا۔ اب یہاں ولی کے دشمن سے خدا اعلان جنگ کرتا ہے، کسی ایک ولی سے بھی کسی نے۔ اب اس حدیث پر ہم غور نہیں کرتے، یعنی ہزار اولیاء سے، سارے اولیاء سے دشمنی رکھیں تو اللہ اعلان جنگ کرے، کسی ایک ولی سے۔ اولیاء بے شمار ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہیں، کسی ایک ولی سے بھی کوئی دشمنی رکھے۔ عادہ یعادی کے معنی دل میں عداوت رکھنا، ظاہر کرے یا نہ کرے دشمنی ہو گئی، دل میں دشمنی ہے، دل میں ظاہر بھی نہیں کیا، اللہ فرماتا میں اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے ظاہر نہیں کیا، اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا، اللہ نے جنگ کا اظہار کر دیا۔ اب جو اعلان کرتے ہیں عداوت کا، جو اظہار کرتے ہیں دشمنی کا، جو اظہار کرتے ہیں اللہ والوں سے نفرت کا، آپ ہی سوچئے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس سے بولے اعلان جنگ کر دیا، بول رہا ہے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اب وہ تو کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ تعالیٰ پر کسی کی حکومت نہیں ہے، اعلان جنگ کر دیا، اعلان ہو گیا۔ بھئی نکاح کا اعلان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نکاح ہو جائے شروع۔ نماز کا اعلان ہو گیا تو کیا مانا؟ نماز ہونے والی ہے، شروع ہونے والی ہے۔ ضیافت کا اعلان ہو گیا تو کیا مانا؟ کہ اعلان ہو گیا، ضیافت شروع ہو گئی ہوگی۔ جنگ کا اعلان کر چکا ہے تو کیا مانا؟ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جنگ کرنے لگے تو بندے کا حال کیا ہوگا؟ ملے کون سی جنگ ہو رہی ہے اس بندے کے ساتھ؟ معلوم ہوا اولیاء اللہ سے دشمنی میں جو مبتلا ہے وہ خود ایک اللہ کا عذاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کا دوست ہے یہ بندہ اس کا دشمن ہے، وہ خود ایک لعنت ہے، وہ خود ایک عذاب ہے۔ تو جس کسی نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ اس سے ہم یہ معنی ضرور لے سکتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دوستی کرتا ہے میں اس سے جنگ نہیں لڑوں گا۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے اس میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جنگ نہیں لڑے گا ان سے۔ ہر آباد کرنے والا، برباد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب وہ اولیاء کے دشمنوں سے جنگ لڑتا ہے تو اولیاء اللہ کے دوستوں کو آباد رکھے گا۔ جیسا کہ اولیاء اللہ کی دشمنی خود ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، تو اسی طرح اولیاء اللہ کی محبت خود ایک ثواب ہے۔ تو آج ہم جس ولی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ حضرت سیدنا سعید بن زائد ابو العاور، آپ کی کنیت ہے ابو العاور، سعید بن زائد بن عامر بن نفائل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبد اللہ بن خرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی المہاجر رضی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا سعید بن زائد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، صحابی ہیں۔ کون ہیں آپ؟ صحابی ہیں۔ صحابہ میں درجات ہیں، کس درجے کے صحابی ہیں؟ یہ السابقون الاولون میں آپ ہیں۔ اسی لیے میں نے آج جو آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بے شک مہاجرین و انصار میں سبقت لے جانے والے،
پہلے پہلے داخل اسلام ہونے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کیے ہیں بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا ملا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے اعمال سے اللہ راضی، ان کے عقائد سے اللہ راضی، ان کی سوچ سے اللہ راضی، ان کی فکر سے اللہ راضی، ان کے ظاہر سے اللہ راضی، ان کے باطن سے اللہ راضی، ان کے عمل سے، علم سے اللہ راضی، ان کے عمل سے اللہ راضی، ان کے اول آخر سے اللہ راضی، اور اللہ کے فیصلوں سے یہ راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں جنتیں، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، باغات، جنات تجری تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ، یہ ہستیاں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں یہ فرمایا، ان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بالاتفاق۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعید ہے، آپ کے والد ماجد کا نام زائد ہے، ان کے باپ کا نام عمر، ان کے باپ کا نام نفائل، ان کے باپ کا نام عبد العزہ، ان کے باپ کا نام ہے ریاح، ان کے باپ کا نام ہے عبداللہ، ان کے باپ کا نام ہے خرط، ان کے باپ کا نام ہے رضاح، ان کے باپ کا نام ہے عدی، ان کے باپ کا نام ہے کعب۔ یہاں یہ حضرت کعب کے پاس ان کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے ہیں، قرشی ہیں، اور سعید بن زید جن کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ بھی قریش سے ہیں۔ بلکہ یاد رکھنا کہ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، وہ سب کے سب قریش سے ہیں، سرکار کے خاندان والے ہیں۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرشی ہیں، عدوی ہیں۔ حضرت سعید بن زید السابقون الاولون میں سے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا کہ پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ بھی ہیں۔ کئی صحابہ ہیں جو کئی سال کے بعد داخل اسلام ہوئے، مگر یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو پہلے پہلے، یعنی اسلام قبول کرنے میں انہوں نے دیری نہیں کی۔ ان سے پہلے 13 آدمی مسلمان ہوئے تھے، یہ 14ویں مسلمان ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سعید بن زید بن عامر بن نفائل، نسب یاد رکھیے یہاں تک، حضرت سعید بن زید بن عامر بن نفائل، حضرت عمر بن الخطاب بن نفائل، سعید بن زید بن عمر بن نفائل، عمر بن خطاب بن نفائل، ان کے باپ سعید بن زید یعنی زید بن عمر بن نفائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہوتے۔ زید بن عمر بن نفائل، عمر بن خطاب بن نفائل، عمر اور خطاب دونوں بھائی بھائی، یہ رشتہ ہے حضرت سعید بن زید اور عمر فاروق کا۔ عمر بن خطاب بن نفائل، عمر کے باپ کا نام کیا ہے؟ خطاب بن نفائل، اور سعید کے والد کا نام ہے زید، زید بن عمر بن نفائل۔ تو عمر بن نفائل، خطاب بن نفائل، یہ دونوں بھائی ہیں۔ خطاب کے بیٹے عمر ہیں اور عمر کے بیٹے زید ہیں۔ تو زید کون ہوئے؟ عمر فاروق کے چچیرے بھائی، چچیرے بھائی کے بیٹے ہیں، تو چچیرے بھتیجے، حضرت عمر فاروق کے چچیرے بھتیجے کون؟ سعید بن زید۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے فاطمہ بنت خطاب،
فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق کی بہن، وہ ان کے نکاح میں ہیں، سعید بن زید۔ تو کیا ہوئے؟ سعید بن زید حضرت عمر فاروق کے بہن نبی۔ عمر فاروق کی بہن فاطمہ بن خطاب ان کے نکاح میں ہے، اور ان کی بہن عاتکہ بنت سعید، عاتکہ بنت سعید وہ عمر فاروق کے نکاح میں ہے۔ تو کیا ہوا؟ سعید بن زید حضرت عمر فاروق کے بہن نبی، اور عمر فاروق سعید بن زید کے بہن نبی، یہ ان دونوں کا رشتہ ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا، کئی شرف بخشے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ داخل اسلام ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خود حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں لفظ ہے کہ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، ایسا بھی ایک حال گزرا ہے، میرے اسلام کی وجہ سے مجھے رسیوں سے باندھ کر رکھ دیتے تھے، سزا دیتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، سعید بن زید کو رسیوں سے باندھ دیا کرتے تھے، باندھ کر گھر میں ڈال دیتے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دی گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر اکسایا، سرکار پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو سرکار کو شہید کرنے کے لیے اٹھ گئے، ننگی تلوار لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدرے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا ارادہ ہے؟ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے گھر کا حال دیکھو پہلے، تمہاری بہن اور بہن بھی کلمہ پڑھتے ہیں، سب مسلمان ہیں، تو ان کو اور طیش آیا، اور یہ بہن اور بہنوی کے پاس چلے گئے، دیکھتے کیا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، غضب کے عالم میں ہیں، تو تھوڑا سہم گئے، بولے کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، بہن کہتی ہیں۔ تو دونوں کو انہوں نے مارا، اتنا مارا لہو لہان ہو گئے۔ تو ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوی سعید بن زید نے کہا ہمیں جان سے مار دو، کچھ بھی کر لو، ہم دین اسلام چھوڑ نہیں سکتے۔ بہن کی بات کو سن کر، ایک عورت ہے اس جذبے میں ہے، میں بھی خطاب کا بیٹا ہوں، یہ بھی خطاب کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، دل کی دنیا بدلنے لگی۔ بولے کیا پڑھ رہے تھے؟ سناؤ مجھے۔ ہم قرآن سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، بعض روایت میں سورہ مریم کی آیت، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، صحابہ کی زبان سے اللہ کا کلام۔ اللہ بعض روایتوں میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، آیتیں پڑھنے، دل کی دنیا بدلنے لگی، آنسو بہنے لگے۔ راوی کہتے ہیں یہی وہ وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق کے قلب میں انقلاب پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بلکہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ہاتھ پر آپ مسلمان ہوئے، یعنی حضرت سعید بن زید کی بیوی فاطمہ بنت خطاب کے ہاتھ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی فاروق اعظم، خلیفہ دوم، اللہ اکبر، جن کے اسلام قبول کرنے پر ملائکہ خوشیاں مناتے ہیں، اللہ اکبر، جن کی مرضی کے مطابق قرآن میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی کا دخول اسلام، اتنی بڑی ہستی کا کہ اسلام کا سبب سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب ہے، وہ ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور داخل اسلام ہو گئے۔ وہ حضرت عمر فاروق کے اسلام کا واقعہ مشہور ہے، مگر سبب بہنوی اور بہن ان کے داخل اسلام ہونے کا سبب بنے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے، زید بن عامر بن نفیل، ان کے والد، یہ
انہیں علماء کہتے ہیں موحد الجاہلیہ، ایام جاہلیت میں توحید پر رہنے والے۔ ایام جاہلیت میں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، شرک کی مذمت کرتے تھے، کفر کی مذمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اسی تلاش میں تھے۔ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ جو صورت رکھتے ہیں، شکل رکھتے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے وہی خدا ہو سکتا ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، معلوم نہیں۔ اس تلاش میں آپ دنیا کے کئی بستیوں کا، کئی ملکوں کا سفر کرتے ہیں، آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں یہودیوں کے عالم سے ملے، اس نے کہا، یہ روایت صحیح البخاری میں سے انہوں نے کہا کہ میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ کا دین کیا ہے بولیے۔ تو اس یہودی نے کہا، اگر خدا کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہو تو میرے دین میں آ جاؤ۔ اس یہودی نے کیا کہا، خدا کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ ہمارے دین میں۔ انہوں نے کہا، ارے میں اسی ناراضگی سے بھاگا ہوا ہوں، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، مجھے اس کی ناراضگی نہیں چاہیے، تو جائیے دین حنیف اختیار کیجئے۔ اس یہودی نے کیا کہا، دین حنیف۔ دین حنیف کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیمی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو خدا ماننا، یہودی کہتا ہے۔ تو آپ وہاں سے نکلے، کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی راہب سے، عالم سے ملے، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اس سے انہوں نے کہا کہ میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں، خدا تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا کوئی مذہب تو بتائیے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اور اس نے کہا، اگر خدا کی لعنت چاہتے ہو تو میرے مذہب میں آ جاؤ، اگر تم پر خدا کی لعنت ہو یہ چاہتے ہو تو میرے مذہب میں آ جاؤ، عیسائی کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یا اللہ یہ مجھے نہیں چاہیے، خدا کی لعنت سے میں گھبراتا ہوں۔ خدا کی لعنت کسے کہتے ہیں؟ الابعاد عن الرحمہ، رحمت سے دور کر دینا، اسے کہتے ہیں لعنت۔ میں لعنت کو اختیار کرنے کو تیار نہیں، میں لعنت سے ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، مجھے یہ دین نہیں چاہیے، تو پھر کیا کروں میں؟ تو وہ کہتا ہے عیسائی، دین حنیف اختیار کرو۔ تو انہوں نے پوچھا، دین حنیف کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کا دین۔ تو آپ اس کے پاس سے نکلے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم انی علی دین ابراہیم و اسماعیل، اے اللہ تو گواہ ہو جا میں ابراہیم و اسماعیل کے دین پر ہوں۔ میں سعید بن زید کے والد کے بارے میں بول رہا ہوں، اس باپ کے یہ بیٹے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے بسند جید کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں سرکار آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار فرماتے، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا جنت میں بڑے بڑے 2 درجے ہیں زید بن عمرو کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، اسلمت نفسی لمن اسلمت لہ المزن تحمل عذبا زلالا، اسلمت نفسی لمن اسلمت، یعنی کوئی ظاہراً کوئی پیغمبر نہیں ہے سمجھانے والا، آپ کی طبیعت اللہ کی وحدانیت کی طرف ہے، تو آپ یہ کہا کرتے تھے، وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا زُلَالًا، میں نے میری ذات کو تابع کر دیا اس کے جس کے تابع یہ بادل ہے، جو میٹھا پانی لے کر چل رہا ہے بادل، یہ بادل جس کی تابع داری کرتا ہے، میں نے اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دیا۔ وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا زُلَالًا إِذَا هِيَ سِيقَتْ إِلَى بَلْدَةٍ أَطَاعَتْ فَصَبَّتْ عَلَيْهَا سَجَالًا، جب یہ کھینچ کر یہ بادل کہیں لے جایا جاتا ہے تو بادل اکڑتا نہیں، انکار کرتا نہیں، تابع داری کے ساتھ چلتا ہے، جدھر کوئی لے جاتا ہے تو یہ بادل چلتا ہے، جو جس کے حکم سے یہ بادل چلتا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثِقَالًا، میں تابع کر دیا اپنے آپ کو، میں تابع ہو گیا اس ذات کے جس کے تابع یہ زمین ہے، جو بڑے بڑے پہاڑوں کو کسی کے حکم سے اٹھائے ہوئے ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں،
زمین اپنے سینے پر اٹھائے ہوئے، یہ جس کے حکم کو مانتی ہے زمین، میں اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ، ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، کیا میں یہ خدا کو پکاروں، یہ خدا کی طرف ہو جاؤں، یا ہزار خداؤں کو پکاروں؟ ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، جب میرے معاملات مختلف ہو جائیں گے، میری ضرورتیں الگ الگ رہیں گی، میں ہزار کو پکاروں یا ایک کو پکاروں؟ ترکت اللات والعزی جميعا، میں نے بتوں کو چھوڑ دیا، میں نے لات و عزیٰ پر لات مار دی۔ ترکت اللات والعزی جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر، اسی طرح ہر عقل مند آدمی کرے گا، ہر عقل مند بتوں سے نفرت کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک ہی کو خدا مانے گا۔ آپ کسے خدا مانتے ہیں؟ اللہ، معلوم آپ عقل مند ہیں۔ زید بن عمرو بن نفیل سند دے رہے ہیں کہ عقل مند کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کو خدا مانتا ہے۔ ہم آسمان کو آسمان مانتے ہیں، زمین کو زمین مانتے ہیں، ہم چاند کو چاند مانتے ہیں، ہم ہوا کو ہوا مانتے ہیں، ہم بادل کو بادل مانتے ہیں، ہم ولی کو ولی مانتے ہیں، ہم ماں کو ماں مانتے ہیں، ہم باپ کو باپ مانتے ہیں، ہم نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، ان میں سے کسی کو خدا نہیں مانتے۔ خدا ہم اسی کو مانتے ہیں جو ان سب کا خالق ہے، جو رازق ہے، مالک ہے، وہی اسی کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ موحد الجاہلیہ، تو کیا کرتے تھے آپ؟ میدانوں میں گھومتے رہتے، ادھر دیکھو ادھر بت پرستی ہوتی رہتی، آپ بت پرستی سے چڑھتے، نفرت کرتے، جاہلیت کے ایام ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اور بولتے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کس طرف جھکنے میں تو راضی ہوتا ہے۔ ایسے بڑے موحد کو ڈائریکشن معلوم نہیں ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ کو آسانی سے بتا دیا گیا کہ یہ ڈائریکشن ہے، جھکو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں میرے مولا میں کس طرف کس رخ میں جھکوں تو راضی ہوگا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر یہ بول کر آپ کیا کرتے؟ اپنے ہاتھ پر پیشانی ٹیک دیتے تھے، میں تجھی کو سجدہ کرتا ہوں، کیونکہ ادھر سجدہ کروں یا ادھر سجدہ کروں، ادھر بھی بت ہے، ادھر مندر ہے، ادھر مندر ہے، اپنے ہاتھ پر سجدہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آج ہم زید بن عمرو بن نفیل کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر ہم آسانی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کام سے ناراض ہوتا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ہمیں سب بتا دیا گیا، ہزاروں مسئلے بتا دیے گئے۔ یہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں آیا کہ آپ ملک شام میں تھے، کسی نے آپ کو اطلاع دے دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے، تو آپ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے نکل پڑے، راستے میں دشمنوں نے آپ کو قتل کر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل، ان کے صاحبزادے ہیں سعید بن زائد، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ خوشخبری دیے ہوئے، جیسا کہ جامع ترمذی میں بسند صحیح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے مرفوعاً کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ان 10 کے نام لے کر سرکار نے فرمایا کہ سب کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔
یہ حدیث صحیح ہے. 10 ہستیاں نام سنے نا آپ, کون؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن ابن عوف, ابو عبیدہ بن الجراح. یہ 10 کے 10 کہاں ہیں؟ یہ جنت کی خوشخبری انہیں دی جا رہی ہے, ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ حدیث میں 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے, ان کی خوبیاں ہیں, ان کی نیکی ہے, ان کی فضیلت ہے, ان کو سنا دیا جاتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا اور ان سے کہہ دیا جاتا کہ ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, طلحہ تم جنتی ہو گئی. بات ہو گئی نا, ہمارے خیال سے بات ہو گئی ایسا لگ رہا ہے, حقیقت میں ہوئی نہیں ہے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ 10 کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. یہ حدیث ہے نا, نماز کے بارے میں حدیث ہے تو حدیث ہے, روزے کے بارے میں حدیث ہے تو حدیث ہے, مسواک کے بارے میں حدیث ہے تو حدیث ہے, 10 صحابہ کے بارے میں حدیث ہی ہے تو نا. یہ حدیث میں کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ یہ 10 کے 10 کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. اور بخاری میں اور ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے, حضور فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ ہے پوری حدیث, بلغوا عنی ولو آیہ. مگر اکثر لوگ بلغوا عنی ولو آیہ اتنا ہی پڑھتے. بلغوا عنی ولو آیۃ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں ہے اور ترمذی میں ہے. صحاح ستہ میں 2 کتابوں میں, بخاری میں ہے, ترمذی میں ہے. بلغوا عنی ولو آیہ, میری طرف سے ہر بات پہنچا دو. یہ حضور نے صحابہ کو حکم دیا, اور اس حدیث کو بھی سرکار نے رکھا ہے. کیا معنی؟ میرے 10 محبوبوں کے جو فضائل میں بولوں گا یہ بھی بیان کرو. یہ حدیث آ گئی ہمارے پاس. سرکار نے پہلے اعلان کیا, ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا, پھر ساری امت تک سرکار نے پہنچا دیا. تو ہمیں کیوں یہ سنایا گیا؟ ہمیں سنا رہے نا, جنت کی خوشخبری انہیں دی گئی, ہمیں سنا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ یہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں, ان سے محبت رکھیں, ان سے عقیدت کریں. یہ اللہ اس کا رسول چاہتا ہے. ظاہر بات ہے نا بھائی. آپ کے سامنے میں سہیل کی تعریف کروں بار بار تو آپ کیا سمجھیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ سہیل سے محبت کریں, سہیل سے عقیدت رکھیں, سہیل کی پیروی کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 10 صحابہ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں اور ساری امت تک بات پہنچائی جا رہی ہے. تو خدا اس کے رسول کو یہ مطلوب ہے, یہ مقصود ہے کہ خدا کے بندے خدا کے ان بندوں سے عقیدت رکھیں, محبت رکھیں, ان کی پیروی کریں. یہ کب کر سکیں گے؟ ان کی تاریخ جانیں, ان کی ہسٹری جانیں, ان کی سوانح حیات جانیں. یہ کون ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید. آپ فالو کر سکیں گے, ان کے اتباع کر سکیں گے؟ نہیں کریں گے. کب کر سکیں گے؟ جب اس وقت کر سکیں گے جب ان کو آپ جانیں گے. جانیں گے تو لا محالہ آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے. ان کے دیوانے ہو جائیں گے تو آپ لا محالہ عقائد صحیحہ, اعمال صالحہ کے بھی دیوانے ہو جائیں گے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہہ کے اعلان کیا ہے, سب جنتی ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ سب ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن ابن عوف, ابو عبیدہ بن الجراح, یہ سب کے سب جنت کو چلے جائیں گے, جنت میں داخل ہوں گے. حضور نے نہیں فرمایا جنت میں ہیں, جنت میں ہیں, جنت میں ہیں. یہ حضور بول کر ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ جنت میں ہیں یعنی مجبور نہیں ہے, مانگو ان سے. جنت میں ہیں, مزیداریوں میں ہیں, ان کو مجبور مت سمجھو, کمزور مت سمجھو. معنی دیکھیے آپ, ضرور یہ معنی نہیں, حدیث سنا رہا ہوں میں. اقبال ماموں مزے میں ہیں, کروڑوں روپے ہیں ان کے پاس. یہ میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں, کیا معنی لے جی؟ خرچداروں کو اشارہ ہے, خرچداروں کو دعوت ہے اس میں. تمہیں خرچ ہے, جاؤ, ان کے پاس دولت ہے, پیسے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جنت کی تعریف کیا ہے؟
جنت میں ہوگا کیا؟ جنت میں جو رہتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ اسے ملتا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے۔ تو اے ابو بکر کے دیوانوں، عمر کے دیوانوں، عثمان کے دیوانوں، علی کے دیوانوں، طلحہ و زبیر کے دیوانوں، سعد و سعید بن زید کے دیوانوں، عبد الرحمن بن عوف کے دیوانوں، ابو عبیدہ بن الجراح کے دیوانوں، سچے محمد فرما رہے ہیں تم جن کے دیوانے ہو وہ جنت میں ہیں، یعنی قید میں نہیں ہیں، وہ بادشاہ ہیں، مختار ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فیہا ما تشتہیہ الانفس، جنت میں کیا ہوگا؟ جو نفس چاہے گا وہ ملے گا، نفس جو چاہے گا وہ ملے گا۔ وہ کون ہو سکتا ہے بھائی؟ بادشاہ ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی معمولی بادشاہ نہیں۔ دنیا کے بادشاہ کو مثال دینے کو خوف ہو رہا ہے یہاں، کیونکہ دنیا کا بادشاہ جو چاہے وہ ہوتا نہیں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے نفس جو چاہے گا وہ جنت میں ملے گا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس شان کا نہیں ہوتا۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ فوج کا سپہ سالار سامنے آ جائے، آ جاتا۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ کھانا آ جائے، سامنے آ جاتا۔ بادشاہ چاہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہونا، بادشاہ چاہتا ہے میں بیمار نہیں ہونا، وہ بات چلتی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے مجھ پر کوئی بادشاہ دوسرا حملہ نہیں کرنا، ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں جو بادشاہ دنیا کے چاہتے وہ ہوتا نہیں۔ جنتی وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو دل میں آتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار کیا بتا رہے ہیں؟ یہ میرے 10 غلام جو ہیں ایسے بادشاہ ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ۔ ابو بکر دنیا کے تخت پر ہے، عثمان دنیا کا بادشاہ ہے، عمر دنیا کے بادشاہ ہیں، عثمان دنیا کے بادشاہ ہیں، علی دنیا کے بادشاہ ہے۔ نہیں فرمایا، سرکار ایسا نہیں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار ایسا سنوارے ہیں ابو بکر فی الجنہ، یعنی مختار ہے ابو بکر، عمر مختار ہے، عثمان مختار ہیں، علی مختار ہیں، طلحہ مختار ہیں، سعد و سعید مختار ہیں، عبد الرحمن بن عوف مختار ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح مختار ہیں۔ یہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تم مجبور ہو نا، مانگو ان سے۔ تمہیں جنت چاہیے نا، یہ جنت میں ہے۔ بشیر بھائی کو جنت چاہیے نا، ابو بکر فی الجنہ اور عمر فی الجنہ اور عثمان فی الجنہ، آلریڈی جنت میں ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ کہ بھائی ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے، مشتاق دستر پر ہیں، کیا مانا؟ چلو مشتاق سے قریب ہو جاؤ تمہیں بھی ملے گا۔ نہیں کہاں ہیں جی ہمیں بھوک لگ رہی ہے، مشتاق کہاں ہے؟ مشتاق دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ بولنے والا کیا بول رہا ہے؟ چلو تم بھی جاؤ۔ تو اے جنت کے طلبگارو، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زائد رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔ تو مانگو، اپنی جھولیاں بھر لو۔ کوئی 3 قدم دوری پر، کوئی 4 قدم دوری پر محمد مصطفیٰ کے ساتھ مجلس میں سرکار فرما رہے ہیں ارے وہ جنت سے جنت افضل جنت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی صحبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن رہے ہیں، سرکار کی آواز سن رہے ہیں، سرکار کی ہنسی کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی مسکراہٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ حور کو دیکھ لینے والا جنتی یہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، خدا کے نور کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جنت میں۔ تو یہ سعید بن زائد فی الجنہ، آج جن کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں کون ہیں؟ سعید بن زائد رضی اللہ تعالیٰ السابقون الاولون میں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جس مقدس گھر میں شروع ہوئی وہ ہے حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزومی قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ سرکار مخفی تبلیغ فرماتے تھے، مخفی طور پر۔ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے حضرت سعید بن زید بھی داخل اسلام ہوئے۔ حضرت سعید بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے خد والے تھے، خد بھی اونچا ہے، درجہ بھی اونچا ہے، اور گھنے بال تھے آپ کے، اور ساری جنگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، جنگ خندق میں، جنگ طائف میں، تبوک میں، ساری جنگوں میں حضرت سعید بن زید حضور کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار مکہ کے بارے میں جاسوسی کرنے کے لیے، یعنی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا پلان ہے، یہ دیکھ کے رہو، اس لیے بھیجے سرکار۔ تو وہ پورا حال دیکھ کر دیکھے کہ وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ابو سفیان کا لشکر مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اسی راستے سے بڑھیں گے تو پکڑ لیں گے، کچھ کریں گے، دوسرے راستے سے، دور کے راستے سے نکلے۔ یہ ہوا یہ کہ لشکر آ گیا اور یہاں جنگ بدر ہو گئی۔ جب سعید بن زید آئے مدینہ منورہ کو، جنگ میں فتح ہو گئی ہے۔ حضرت سعید بن زید نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نہیں رہ سکا جنگ میں، میرا مال غنیمت، ہاں تمہیں غنیمت کا مال ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ثواب، ہاں ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہراً جنگ بدر میں نہیں رہے، سرکار نے انہیں حصہ دیا اور سرکار نے انہیں ثواب بھی عطا فرمایا اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے بعض مورخین آپ کو بدری صحابہ میں، امام بخاری خصوصاً آپ کو بدری صحابہ میں آپ کا نام لیتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت میدان جنگ میں نہیں رہے، آپ کا دل میدان میں رہا، میدان جنگ میں رہا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 48 حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں، 40 پر 8 حدیثیں حضرت سعید بن زید نے روایت، 5 حدیثیں متفق علیہ ہیں اور 1 حدیث افراد بخاری، فقط بخاری میں ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعا بھی تھے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی۔ صحیح مسلم میں، دیگر کتابوں میں روایت ہے، ایک عورت نے جس کا نام ہے اروا بنت اوائس، بعض کہتے ہیں اروا بنت اوس، بعض کہتے ہیں اروا بنت انائس، یعنی اس کے باپ کے نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس اروا عورت کا نام ہے اروا، اس کے باپ کا نام بعض کہتے ہیں انائس، بعض کہتے ہیں اوائس، بعض کہتے ہیں اوس، بہرحال باپ کے نام میں اختلاف ہے، اس کا نام ہے اروا۔ اس عورت نے حاکم سے شکایت کی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے باغ میں سے میری کچھ زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، معاذ اللہ، انہوں نے میرا جو باغ ہے اس میں سے میری زمین میں سے کچھ زمین کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے ناجائز طریقے سے۔ تو یہ بات پھیلی، تو آپ مدینہ منورہ سے تقریباً 10 میل دور ایک مقام ہے عقیق، وہاں آپ تشریف فرما تھے، آپ تک بات گئی۔ مروان بن حکم اس وقت کا والی تھا، آپ کو بلا بھیجا تو آپ تشریف لائے۔ ایسی شکایت ہے کہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین ہڑپ کر لی ہے، معاذ اللہ، تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کی زمین ہڑپ نہیں کی، میں نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ اس عورت نے کہا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو بات قسم کھانے تک کی آ گئی۔ تو آپ نے کہا میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا۔ پھر آپ نے کہا اس مروان سے، کیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کروں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بندہ ایک بالش جگہ بھی کسی غیر کی زمین کو اپنے قبضے میں ناجائز طور پر لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔
یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ ایک بالش زمین بھی کسی غیر کی کوئی دوسرا اپنے قبضے میں لے لے ناجائز طریقے سے، یعنی اس کی رضامندی کے بغیر، ان کی زمین ہے، انہوں نے لے لیا، بولتے میری زمین ہے۔ کتنی زمین؟ ایک ایکڑ نہیں، ایک بالش زمین بھی کوئی ناحق کسی کی دبا لے تو قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث میں آیا کہ 7 زمینوں کو کھودنے کا اسے حکم دے گا، 7 زمینیں کھودنا، پھر 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، ہار کی طرح، ہار ڈالتے نا اس طرح زمین۔ تو علماء فرماتے کیسا ہوگا؟ تو بعض علماء فرماتے اس کی گردن کو اتنی بڑی بنا دے گا کہ اس میں 7 زمینیں ڈال دی جائیں۔ اب کوئی سوال کرے گا یہ کیسا ہوگا؟ یاد رکھنا کیسا پوچھنا ہی نہیں، کیونکہ کرنے والا قدرت والا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جب کرے گا یہ کہا جا رہا ہے تو وہ کیسے ہوگا یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں، کیونکہ قادر مطلق ہے۔ بہرحال اس کی صورت کیسی ہوگی کہ گردن کو لمبی کر دے گا، اسے ڈال دے گا، یا یہ ہوگا، یہ صورت ہوگی کہ 7 زمینوں میں اسے دھسا دے گا، اندر دھسے گا تو 7 زمینیں کیا ہو جائیں گی؟ گویا کہ وہ اس کے لیے توق ہو گئی۔ تو حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ سن کر میں یہ کام کروں گا، یہ سن کر مروان نے کہا میں آپ سے اب کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، کیونکہ آپ نے یہ حدیث سنا دی۔ تو اس مروان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ صحابی جب حدیث سناتے ہیں تو اس حدیث کو سناتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، میں آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگوں۔ پھر آپ نے کہا زمین کا جو حصہ وہ عورت اپنا کہتی ہے میں وہ زمین کا حصہ چھوڑتا ہوں، میں دستبردار ہوتا ہوں اس سے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم انہا قد زعمت انی غلمتها، اے اللہ اس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے، وَإِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَامِ بَصَرَهَا، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی بینائی چھین لے، اسے اندھا کر دے، وَأَلْقِهَا فِي بِئْرِهَا، اور اسے مار کر اسی کے کنویں میں ڈال دے، اور وَأَظْهِرْ لِي نُورًا وَأَظْهِرْ لِي نُورًا مِنْ أَمْرِي وَأَظْهِرْ نُورًا مِنْ أَمْرِي يُبَيِّنُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنِّي لَمْ أَظْلِمْهَا، اور ایک نور ظاہر کر دے میرے اللہ تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ظلم نہیں کیا۔ آپ نے یہ دعا کی، سن رہے ہیں واقعہ؟ پہلے آپ نے جب قسم تک کی بات آ گئی تو آپ نے کہا میں قسم نہیں کھاتا، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ حدیث سنائی، پھر آپ نے فرمایا میں اس کے دعوے پر چھوڑتا ہوں، وہ کہتی ہے وہ زمین اس کی ہے تو میں وہ زمین سے دستبردار ہوتا ہوں، اسے دے دیتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس عورت نے یہ الزام کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے، اگر یہ جھوٹی ہے، اس کے دعوے میں یہ جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر دے، اسے اندھا کر دے، اور یہ موت اس کی زمین میں کر دے، اور اس کے کنویں میں ہی اسے مار کے ڈال دے، اور ایک نور ظاہر کر دے میرے مولا میرے لیے، جس سے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا، راوی کہتے ہیں تھوڑی مدت میں ایک بڑا سیلاب آیا، زندگی میں کبھی ایسا سیلاب نہیں آیا، فلڈ آ گیا۔ اللہ اکبر، ایسے محبوب ہیں خدا کے۔ راوی کہتے ہیں جس جگہ میں ان دونوں کا اختلاف تھا، یہ فرما رہے تھے میری جگہ ہے، وہ کہتی ہے میں نے، وہ جو نشان چھپ گئے تھے سیلاب آ کر وہ نشان کو ظاہر کر دیا، یہ اس کی زمین ہے، یہ ان کی زمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے پیاروں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ظاہر کر دیا۔ یہ 1 مہینہ گزرا نہیں تھا وہ عورت اندھی ہو گئی، اس کے بعد دیوار پکڑ پکڑ کر چلنے لگی،
انہی ایام میں ایک بار وہ عورت کہتی ہے اے سعید مجھے معاف کر دو، تمہاری دعا واپس لے لو۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں اسے واپس کرنا نہیں چاہتا، جو ہوا سو ہوا۔ اللہ معاذ اللہ، اللہ والوں کی دشمنی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو ہوا سو ہوا، میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر انعام کیا میں اسے رد نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی طرف واپس نہیں کرنا چاہتا۔ تو عورت اسی کی زمین میں اندھی ہو کر چلتی تھی، دیوار پکڑ پکڑ کر چلتی تھی۔ راوی کہتے ہیں ایک بار وہ اپنے کنویں میں گری اور وہی کنواں اس کی خبر بن گئی۔ اب یہاں بعض چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ حضرت سعید بن زید کون ہیں؟ صحابی رسول۔ صحابی رسول سے مراد کیا؟ صحابی رسول سے کا معنی کیا کہ امت میں جتنے بزرگان دین ہیں سب سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں صحابہ، جیسے خواجہ اجمیری ہیں، غوث پاک ہیں، جنید بغدادی ہیں، بایزید بسطامی ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نا۔ ان سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں جو بزرگ، انہیں کہتے صحابہ، یعنی حضور کی صحبت میں رہنے والے بہت بڑے بزرگ ہیں نا، صحیح۔ اب اس بزرگ پر تہمت ڈال رہی ہے کوئی آدمی، یہ صاحب ان پر کوئی جھوٹ بول دیں گے؟ نہیں بولیں گے، اگر ہو تو ہمت کبھی ان پر بول لیں گے۔ پھر عامر کلیمی شاہ پر جھوٹ بولیں گے کیا؟ اللہ استغفر اللہ۔ اب سہیل ہے، سہیل مہیمن مولا کے خلاف کچھ بول دیں گے ہمت کر کے، اے یا بھائی وہ آدمی ویسے برابر نہیں، مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے۔ ہمارے مزمل مشتاق کے خلاف کچھ بول دیں گے، آپس میں ہوتا ہے۔ اب حفیظ علی شاہ غوثی شاہ کے خلاف بول دیں گے؟ نہیں بولیں گے نا۔ مشتاق نوری شاہ کے خلاف بولیں گے؟ بشیر بھائی عامر کلیمی شاہ کے خلاف بولیں گے؟ استغفر اللہ۔ یہاں دیکھیے سعید بن زید پر تہمت ڈال رہی ہے، ان پر افترا کر رہی ہے، سوچنے کا مقام ہے نا۔ وجہ کیا؟ یاد رکھنا، اسی کو کہتے ہیں مال کا جنون۔ اسی لیے ہمیں مال رکھنا چاہیے، مال سے محبت بھی رکھنی چاہیے، غلط نہیں، مال کا جنون نہیں ہونا۔ کہاں تک لے گیا دیکھیے آپ، مال کی محبت، تھوڑی جگہ، سارا باغ نہیں، تھوڑی جگہ، اس جگہ سے ایسی محبت ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی پر افترا کر رہی ہے۔ وجہ کیا؟ مال سے اس قدر محبت ہے، ہمت ہو گئی اسے، اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ان کے دامن کو چھوڑنے کو تیار ہو گئی، انہیں ناراض کرنے کو تیار ہو گئی، ان کا دل دکھانے تیار ہو گئی۔ یہ بات غور کرنے کی ہے، اللہ ہمیں ایسے مقامات پر محفوظ رکھے۔ فوراً فیصلہ، ارے 4 پیسوں کے واسطے پیر کے خلاف ہو گئے، 2 پیسوں کے واسطے استاد کے خلاف ہو گئے، یوں جھٹک دیا، ارے رے 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 نہیں، بہت سنبھل کر رہنا چاہیے۔ اور کہاں تک چلی گئی بات؟ ایسا ہی آپس میں نہیں بول رہی، حاکم تک لے گئی، لوگوں میں بولنے لگی، اور اس کے بعد حضرت کے سامنے آ کر بھی وہ کہتی کہ انہوں نے میری جگہ دبا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ حلف اٹھائیں گے، میں نہیں ہوں، اسے کہتے خوف خدا۔ یہاں یہ عالم دیکھیے آپ، اب ہم کیا کریں گے؟ اے خدا کی قسم، 70,000 بار میں خدا کی قسم کھاتا ہوں یہ میری جگہ ہے نا؟ نہیں، میں قسم نہیں کھاتا، میں بولتا ہوں بس۔ قسم کھانے میں کتنی احتیاط ہے اللہ والوں۔ آج ہم معمولی بات پر قسم خدا کی، قسم قرآن کی، یعنی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر میری جگہ جاتی ہے تو جانے دو، میں قسم نہیں کھاؤں۔ یہ ہمیں درس دے رہے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جس جگہ کا وہ دعویٰ کرتی ہے میں اس جگہ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا، ہمیں درس دیتے ہیں کہ دنیا جاتی ہے تو جانے دو، ایمان نہ جائے، تقویٰ نہ جائے، پرہیزگاری نہ جائے، اللہ کا تعلق نہ جائے، جاتی ہے تو جانے دو۔ تو اس وقت تو ایسا لگا ہوگا
بہت سے لوگ سمجھے ہوں گے سعید بن زید کو یقین نہیں ہے، وہ جو دعویٰ کر رہی ہے شاید صحیح ہوگا کہ قسم بھی نہیں کھا رہے ہیں اور اپنی جگہ سے دستبردار ہو رہے ہیں، اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہوگا ایسے بہت سے لوگ سوچے۔ پھر آپ نے دیکھا اللہ کی طرف آنا، تو اتنا چھوڑنے والے، اتنا معاف کرنے والے بد دعا کیوں کرتے ہیں؟ سوال پر یاد رکھنا، آپ کی بد دعا پر غور کیجئے۔ اللہم انہا قد زعمت انی ظلمتها، اے اللہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ یعنی اگر یہ بات رہ جائے گی، بد دعا کر کے حق کو حق، ناحق کو ناحق نہیں ظاہر کیا گیا، تو یہ بات رہ جائے گی کہ کسی صحابی نے بھی ظلم کیا، عقیدے برباد ہو جائیں گے، اس لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اللہم انہا قد زعمت انی ظلمتها، اے اللہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ظلم کیا اس پر۔ وَإِن كَانَتْ كَاذِبَةً، یہاں پھر دیکھیے احتیاط، یہ جھوٹی ہے اللہ تو اسے غارت کر دے، ایسا نہیں، اگر یہ جھوٹی ہے، اللہ اکبر، آج ہم کیا کریں گے؟ یہ ظالم عورت ہے، جھوٹی ہے، اے اللہ اس نے ظلم کیا مجھ پر، تو اسے غارت کر دے، تباہ کر دے۔ وَإِن كَانَتْ ظَالِمَةً إِن كَانَتْ كَاذِبَةً، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اگر یہ بتا رہے مولا میں جانتا نہیں، تو جانتا ہے، مجھے علم نہیں ہے، تجھے علم ہے۔ اللہم ان کانت ظالمہ، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ظلم کیا، تو جانتا ہے میں کون ہوں، تیرے رسول نے مجھے جنتی کہا ہے، میں نے رات دن تیرے رسول کو دیکھا ہے، میں اس زمین کو میں کیا طلب کروں گا، جنت مجھے طلب کر رہی ہے، میں اس 4 پیسے کی زمین پر میں کیا مروں گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے دارمی شریف میں بسند حسن، سرکار فرماتے ہیں الدنیا حرام علی اہل الآخرہ والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا، الدنیا والآخرۃ حرام علی اہل اللہ۔ حضور فرماتے ہیں دنیا حرام ہے آخرت والوں پر، آخرت حرام ہے دنیا والوں پر، دنیا اور آخرت دونوں حرام ہیں اللہ والوں کے دلوں پر۔ آخرت کو آخرت کا درجہ دیتے ہیں، دنیا کو دنیا کا درجہ دیتے ہیں۔ مقصود حقیقی، مقصود اصلی، مقصود بذات اللہ ہی کی ذات رہتی ہے اللہ والوں کے پاس۔ وہ جنت بھی مانگتے ہیں اللہ کے لیے۔ ماں بجنت از برائے کار دیگر می رویم، نے تفرج کردنے توباؤ کوثر می رویم۔ پیران پیر فرماتے ہیں ہم جنت کو ایک الگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ماں بجنت از برائے کار دیگر می رویم۔ سب جنت کو جاتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم غوث پاک کے صدقے میں ہم بھی جائیں گے، سب جاتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہم جنت کو ایک الگ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نے تفرج کردنے توباؤ کوثر می رویم، ہم جنت کے پھلوں سے، پھولوں سے، وہاں کے ندیوں سے، وہاں کے نہروں سے مزہ اڑانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ مقصد ما حسن یوسف باشد اندر شہر مصر، ہم مصر کو جاتے ہیں تو وہاں یوسف علیہ السلام ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اس میں سمجھا رہے ہیں ماں در مصر از برائے خند و شکر می رویم، ہم مصر کو مصری کھانے کے لیے نہیں جاتے۔ مصری ہوتی نا مٹھائی، وہ مصر کی مٹھائی ہے، ہم مصر کو مصری کھانے کے لیے نہیں جاتے، یوسف کے حسن کے لیے جاتے ہیں۔ غوث پاک کے فرماتے ہیں کہ ہم جنت کو وہاں کی نہروں سے مزہ اڑانے کے لیے نہیں جاتے، اللہ کے جلووں میں گم ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر غوث پاک فرماتے ہیں گر نخواہد بود اندر صدر جنت وصل یار، قار دوزخ عاشقاں آہند کردن اختیار۔ اگر جنت میں دوست کا جلوہ نہ ہوتا، جنت میں اللہ کا جلوہ ہوگا نا، اگر نہ ہوتا تو ہم عاشق لوگ جہنم کا گڑھا اختیار کر لیتے۔ تو اللہ والے حقیقت میں وہ اللہ ہی پر مرتے ہیں، جنت کو چاہتے ہیں جنت کے درجے میں، دنیا کو چاہتے ہیں وہ دنیا کے درجے میں، پیسوں کا بھی وہ حساب رکھتے ہیں اس کے درجے میں، مگر اللہ ہی کو مقصود حقیقی، مقصود اصلی، مقصود بالذات اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کو جانتے ہیں۔
ویسے بزرگوں کے بادشاہوں میں سے ہیں حضرت سعید بن زید، وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے واسطے معاذ اللہ اگر آپ بد دعا نہیں کرتے تو دنیا میں ہزاروں آدمی یہ عقیدہ رکھ لیتے کہ صحابی نے بھی کچھ ایسا ویسا کیا ہوگا، اور ہوتا کیا، صحابی نے تو ایسا نہیں کیا، لوگ یہ برا عقیدہ رکھ کر غارت ہو جاتے، تو سارے لوگوں کو غارت گری سے بچانے کے واسطے آپ نے بد دعا کی ہے۔ اللہم انہا قد زعمت انی ظالمتہا، اے اللہ اس نے دعویٰ کیا اس عورت نے کہ میں نے ظلم کیا اس پر، محمد مصطفیٰ کے صحابی ظلم کریں گے، ظلمتہا اس نے سزام کیا ہے۔ وَإِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَامِ بَصَرَهَا، اگر یہ جھوٹی ہے تو اللہ اسے اندھا کر دے، معاذ اللہ، فَعَامِ بَصَرَهَا وَأَلْقِهَا فِي بِئْرِهَا، اور اس کے کنویں میں سے ڈال دے، اسی کو اس کو خبر بنا دے۔ اور مسلمانوں کے لیے میرے معاملے میں ایک نور ظاہر کر، اظہر نوراً، معلوم ہوا یہ دعا قبول ہو گئی تو عورت برباد ہوئی، تو ہمارا عقیدہ بڑھا نا، صحابی کے بارے میں عقیدہ بڑھا نہیں، یہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، صحابہ کی عقیدت بڑی نہ ہے۔ اگر آپ بد دعا نہیں کرتے، قسم بھی نہیں کھاتے، جگہ چھوڑ دیتے تو کوئی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا، ہاں آخرت میں فیصلہ ہو جاتا، میرے نبی کے صحابی ہی حق پر ہیں، یہ بات ہو جاتی، مگر دنیا میں بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے کہ شاید کچھ زیر و زبر ہو گیا ہے، ہو کر صحابی کا تو کچھ برا نہیں ہوتا، صحابی کا کچھ بگڑتا نہیں، یہ برا عقیدہ رکھنے والے جہنم رسید ہو جاتے۔ ہم سب کو انہوں نے بچایا ہے برے عقیدے سے بد دعا کر کے، ان کی بد دعا میں ہم سب کا فائدہ ہے، ان کی دعا تو دعا ہوگی۔ ہوا کیا، یہ 1 مہینے کے اندر وہ عورت کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے محبوبوں کے ساتھ میرا یہ سلوک ہے، سعید بن زید جو مانگتے ہوں دے دیتا ہوں میں، سعید بن زید جو مانگتے ہیں وہ فوراً دے دیتا ہوں، محمد مصطفیٰ گناہگاروں کو مانگتے ہیں، محمد مصطفیٰ اپنی امت کی نجات مانگتے ہیں، اس میں اشارہ ہے یہ کرنے والا میں تمہیں نجات نہیں دوں گا۔ جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حدیثیں سنی اور حدیثیں سنائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری میں یا 51 ہجری میں، 50 پر 1 ہجری میں عقیق نامی مقام پر جو مدینہ منورہ سے 10 میل کی دوری پر ہے، وہاں آپ کا پردہ ہو گیا۔ تو وہ جمعہ کا دن تھا، حضرت عبداللہ 70 سال سے زیادہ عمر تھی آپ کی جب آپ کا پردہ ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، تو آپ وہاں جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیونکہ رشتہ دار ہوتے ہیں، عمر فاروق کے رشتہ دار ہیں، جاتے ہیں، اور وہاں سے مقام عقیق سے آپ کو صحابہ کرام تابعین کرام اپنے کاندھوں پر لے کر آتے ہیں مدینہ منورہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کو غسل دیتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق کے صاحبزادے آپ کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر آپ کی خبر میں اترتے ہیں، اور 50 ہجری میں یا 50 پر 1 ہجری میں آپ کا پردہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے دونوں جہاں میں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔